پاکستان کی سرزمین سے امریکہ کا کوئی ڈرون افغانستان میں اٹیک کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل اپنی دھواں دھار تقریر میں۔ اور پاکستان کی ملٹری نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کی کیا پالیسی ہے افغانستان کو لے کے۔ پاکستان نیوکلیر ٹیسٹنگ کے بارے میں، جو کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دنوں پہلے پاکستان کے بارے میں نیوکلیر ٹیسٹنگ کے بارے میں اہم باتیں کی، اس بارے میں کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے، اور پاکستان بھارت کو لے کے کتنا الرٹ ہے، اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میرا نام علی عثمانی ہے، ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ کل پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے مور امپورٹنٹلی 3 اہم چیزوں کی بات کی۔ پہلی امپورٹنٹ بات، انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کی سٹیٹ افغانستان کو لے کے کیا ڈیسیجن لے چکی ہے، آنے والے دنوں میں پاکستان افغانستان کو لے کے چیزوں کو کس طرف لے کر جائے گا۔ دوسرا، انہوں نے امپورٹنٹلی یہ بتایا کہ کیا امریکہ اور پاکستان کا کوئی ایسا خفیہ معاہدہ ہے جس میں امریکہ پاکستان کا سرزمین استعمال کر کے ڈرونز استعمال کر سکتا ہے افغانستان کے خلاف، اس کا انہوں نے جواب دیا۔ اور تیسرا میجر امپورٹنٹ پوائنٹ جس پہ انہوں نے بات کی کہ پاکستان آنے والے وقت میں کیا نیوکلیر ٹیسٹ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، اس حوالے سے اس میں انہوں نے بات کی۔ تو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مور امپورٹنٹلی، کل پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، لیوٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے کل ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیا ہے افغانستان کو لے کے۔ اب وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے اس کو سمجھیے گا، سنیے گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اپنی پالیسی افغانستان کو لے کے کتنی زیادہ چینج کر چکا ہے اور پاکستان کتنا زیادہ اگریسو ہے ان سارے ٹیررسٹ کے لیے جو پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں۔ کل احمد شریف چودھری صاحب نے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے کل ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا افغانستان کو لے کے کہ Pakistan will consider a ceasefire with Afghanistan over even if a single cross-border attack occurred inside Pakistan۔ تو پاکستان کی سٹیٹ نے، پاکستان کی ملٹری نے یہ بات واضح کر دی ہے، یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ افغانستان کی طرف سے اگر ایک بھی اٹیک ہوا پاکستان کی سرزمین پر، پاکستان کے فوجیوں کو کوئی نقصان ہوا اور اس میں پاکستان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ سارے ٹیررسٹ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر آئے تھے، تو یہ سیز فائر بریک ہو جائے گا۔ پاکستان فوراً سے اپنے ڈرونز، پاکستان فوراً سے اپنے ایئر اسٹرائک سٹارٹ کر دے گا اور ٹیررسٹ کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ پالیسی پاکستان بتا چکا ہے۔ بیسک مقصد یہ ہے کہ افغانستان کی جو رجیم اس ٹائم کابل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پریشر میں لایا جائے، اس کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان تیار ہے، اگر پاکستان پر اٹیک کیا گیا تو پاکستان جو ہے وہ سیز فائر کو اوور کر دے گا، اور یہ اوور پاکستان کی طرف سے نہیں ہوگا، یہ اوور آلریڈی افغانستان کی جانب سے کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سمجھیے گا اور انڈرسٹینڈ کیجیے گا۔ افغانستان پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ افغانستان پر جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، وہ ڈرون اٹیکس دراصل امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کروا رہا ہے، اور وہ ڈرون اٹیکس کے لیے امریکہ پاکستان کی ایئر اسپیس یوز کر رہا ہے، پاکستان کے ملٹری اڈے یوز کر رہا ہے، اور پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے امریکی ڈرونز کو کہ وہ پاکستان سے اڑیں اور افغانستان میں اٹیکس کریں ٹیررسٹ نیٹ ورکس پر، ٹیررسٹ آؤٹ لیٹس پر۔ اب ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو بہت امپورٹنٹ فگر ہیں افغانستان کی، انہوں نے کل ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا۔ پہلے میں آپ کو وہ سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی سٹیٹ کا، پاکستان کی گورنمنٹ کا کیا موقف ہے۔ طالبان کے ایک اہم لیڈر جن کا نام ذبیح اللہ مجاہد ہے، جو افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے اس کے ایک اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے سنڈے کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہی کلیمڈ ان این انٹرویو آن ٹولو نیوز، ایک ٹولو نیوز انٹرویو، ایک ٹولو نیوز ویب سائٹ ہے، سنڈے کو انہوں نے یہ کہا کہ امریکن ڈرونز آر انڈیڈ آپریٹنگ ان افغانستان اسکائز، دے پاس تھرو پاکستانی ایئر اسپیس اینڈ وائلیٹ آر ایئر اسپیس۔ اب افغانستان یہ الزام لگا رہا ہے امریکہ پر کہ امریکہ کے جو ڈرونز ہیں وہ افغانستان کے اوپر اڑ رہے ہیں اور وہ افغانستان کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں۔ یہ خبریں ہمارے پاس بھی آئیں کہ امریکہ کے ڈرونز بہت سارے افغانستان کے اوپر اڑ کر افغانستان میں اٹیک کرتے ہیں، جن میں زیادہ تر MQ-9 اسٹیٹ آف دا آرٹ MQ-9 ریپر ڈرونز ہیں۔ اب افغانستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے ڈرونز جو افغانستان کی سرزمین پر اٹیک کرتے ہیں، یہ ڈرونز بیسیکلی پاکستان کی سرزمین سے اڑتے ہیں اور پھر یہ ٹیررسٹ آؤٹ لیٹس پہ اٹیکس کرتے ہیں۔ پاکستان نے ان کلیمز کو ڈینائی کیا ہے۔
اب پاکستان ان کلیمز کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور میں پرسنلی ان کلیمز کے بارے میں کیا سوچتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو پاکستان کی اسٹیٹ کا موقف بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے پاکستانی اسٹیٹ کا موقف کلیئر ہے کہ دیر آر کمپلیٹلی فالس نیوز۔ پاکستان ہیز نو سچ ایگریمنٹ ود اینی کنٹری۔ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب نے جو ہے وہ کل ایک بہت اہم اسٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا کسی بھی اسٹیٹ سے خاص طور پہ امریکہ سے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان اپنی ایئر اسپیس یا پاکستان اپنے ایئر بیسز جو ہے وہ امریکی ڈرونز کو دے یا امریکی فائٹر جیٹس کو دے جس سے امریکہ افغانستان کے اندر ایئر اسٹرائکس کرے۔ اگلی بات انہوں نے بڑی اہم امپورٹنٹ کی کہ اسلام آباد اینڈ واشنگٹن ہیو نو سچ ایگریمنٹ وچ الاؤز دا یو ایس ٹو اٹیک آن افغانستان سوائل۔ تو پاکستان نے کوئی اجازت نہیں دی امریکہ کو کہ امریکہ پاکستان کی سرزمین استعمال کر کے اٹیکس کرے افغانستان پہ، کیونکہ خود یہ پاکستان کے لیے بھی سوورنٹی کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ اب میں پرسنلی کیا سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اوپر امریکہ کے ڈرونز جو اٹیک کر رہے ہیں وہ کہاں سے اٹیک کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 2014-15 کے بعد یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ پاکستان نے امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے اور اپنے جو بیسز ہیں وہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی بڑی وجہ تھی چائنا کا انفلوئنس پاکستان میں ہو چکا تھا، سی پیک اسٹرانگ ہو رہا تھا اور چائنا اس چیز سے بہت نروس تھا اور پاکستان بھی چائنا کو نروس نہیں کرنا چاہتا تھا اور ایونچولی افغانستان کی جنگ بھی جو تھی وہ اپنے آخری مراحل میں تھی۔ تو امریکہ اس ٹائم کیا کر رہا تھا؟ امریکہ ڈرونز جو اڑا رہا تھا وہ زیادہ تر امریکہ ڈرونز اڑا رہا تھا عراق سے اور مڈل ایسٹ سے امریکہ ڈرونز اڑا کر اپنے ایسٹس کو جو فلائی کر کے جو ہے وہ 24/7 سرویلنس کر کے افغانستان پہ اٹیکس کرتا تھا۔ میری اپنی پرسنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈرونز اڑے بھی ہیں تو وہ ڈرونز جو ہیں وہ عراق کی جانب سے جو ہیں وہ اڑے ہیں یا کسی نیٹو کنٹری کی جانب سے اڑ کر جو ہے وہ افغانستان میں داخل ہوئے ہیں، اور چانسز یہی ہیں کہ جو امریکہ کے بیسز ہیں عراق کی سائڈ پہ وہاں سے یہ ڈرونز اڑتے ہیں اور یہ اٹیک کرتے ہیں افغانستان کے اوپر، اور اوبویسلی افغانستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ ان ڈرونز کو کاؤنٹر کر سکے۔ تو میرا آرگومنٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان واقعی اس میں انوالو نہیں ہے، اس میں عراق کی طرف سے عراق کی طرف سے جو ہے یہ ڈرونز اڑتے ہیں اور یہ افغانستان کی ایئر اسپیس میں داخل ہو کے یہ اٹیکس کرتے ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا ہے اور میں نے آپ کو اس کا ایک آرگومنٹ بھی دے دیا ہے۔ تیسری بڑی اہم امپورٹنٹ چیز سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے 2 دن پہلے سنڈے والے دن ایک انٹرویو دیا سی بی ایس کو، اپالوجیز، اٹ واز ناٹ سی بی ایس، اٹ واز 60 منٹس، 60 منٹ کا ایک امریکن پروگرام تھا۔ اس میں انہوں نے ایک بہت زبردست انٹرویو دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان، نارتھ کوریا، رشیا اور چائنا سیکریٹلی نیوکلیر ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے یہ سوال جب پوچھا گیا پاکستان کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ آپ بتائیے سر کہ کیا پاکستان ایسے نیوکلیر ٹیسٹ کرتا ہے؟ میں نے آپ کو کل ویڈیو میں بتایا تھا جب میں نے بنائی تھی کہ ایسا فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، بیکاز پاکستان اگر کچھ نیوکلیر ٹیسٹ کرتا تو دنیا کو پتہ لگ جاتا۔ پاکستان نے اپنا آخری نیوکلیر ٹیسٹ جو کیا ہے وہ 30 مئی 1998 کو کیا ہے۔ اس کے بعد سے اب تک ہمارے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی نیوکلیر ٹیسٹ کیا، اور امریکنز کو بھی یہ پتہ ہے۔ بٹ ڈونلڈ ٹرمپ از بینگ ڈونلڈ ٹرمپ، پریزیڈنٹ صاحب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بٹ مور امپورٹنٹلی از دیٹ وہ رشیا اور چائنا کے کانٹیکس میں بات کر رہے تھے تاکہ امریکہ بھی اپنی نیوکلیر ٹیسٹنگ اسٹارٹ کرے اور پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بٹ مور امپورٹنٹلی جب پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ سوال پوچھا ہے ایک جرنلسٹ نے کہ سر آپ بتائیے کہ پاکستان نیوکلیر ٹیسٹنگ کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اور پھر میں آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھاتا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کلیئر کر دی کہ دیٹ ایوری نیشن ہیز دا سوورین رائٹ ٹو ٹیک دا میئرز فار اٹس سیکیورٹی۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پاکستان نے تو فی الحال پچھلے تقریباً 27 سال سے کوئی نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے زبردست یہ جواب دیا، انہوں نے یہ بتایا کہ ہر کنٹری کو، ہر نیشن کو یہ رائٹ ہے کہ جب بھی اس کو تھریٹ ہو کسی چیز سے وہ اپنی جو پوسچر ہے، اپنا جو ڈیٹرنس کا پوسچر ہے، اپنے دشمن کو روکنے کا جو پوسچر ہے وہ دوبارہ سے دکھائے۔ یعنی پاکستان، انہوں نے ایمبیگیوس جواب دیا، انہوں نے یس اور نو نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میسیج دے رہے تھے بھارت کو کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ یہ بھی سوچ سکتی ہے اگر بھارت کی طرف سے کوئی زیادہ تھریٹ ہوا تو وہ اپنے نیوکلیر آرسنلز کو دوبارہ بھی ری چیک کر سکتی ہے۔ آئی ایم ناٹ سینگ کہ وہ کرے گی، بٹ بھارت کو ڈیٹر کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ میسیج دیا جائے۔ ایک دم سے انہوں نے کمپلیٹ نو نہیں کیا، اور یہی ہوتی ہے ڈپلومیٹک ٹاک، یہی ہوتی ایمبیگوٹی ٹاک کہ آپ ہاں اور نہ دونوں کے درمیان اپنے ایڈورسریز کو پھنسا کے رکھیں تاکہ آپ جو کام کرنا چاہیں وہ کام آپ کر لیں۔ اگلی بات سنیں گا۔ اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے
کہ میں ان سارے معاملات کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بڑی اہم امپورٹنٹ چیز سمجھ آتی ہے. جہاں تک بات ہے افغانستان کو لے کے، تو پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی پولیٹیکل قیادت، یہ سارے کے سارے ایک چیز پر ہم متفق ہیں کہ افغانستان کی طرف سے اٹیکس کو اب ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. پاکستان اپنے بارڈرز میں تو کاروائیاں کرے گا ٹیررسٹ کے خلاف، بٹ اگر ضرورت پڑی تو بارڈر کو پار کر کے بھی کاروائیاں کر سکتا ہے، جس سے طالبان کی رجیم پہ پریشر آئے گا. اور وہ پریشر ڈالنے کے لیے پاکستان ایئر اسٹرائکس بھی کر سکتا ہے، ڈرون اسٹرائکس بھی کر سکتا ہے، سائبر وارفیئر بھی کھیل سکتا ہے، الیکٹرانک وارفیئر بھی کھیل سکتا ہے، انفارمیشن وارفیئر بھی کھیل سکتا ہے، اینڈ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ اپنی ملٹری کو جو ہے وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ بھی کر سکتا ہے. یہ سارے کا سارا پریشر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک طالبان افغانستان جو کابل میں رجیم بیٹھی ہے اس کو سمجھا جائے کہ وہ آرام سے مت بیٹھے، وہ اس چیز کو مذاق مت سمجھے کہ پاکستان پہ اٹیکس ہوئے تو کوئی بات نہیں، ان کو پریشر آئے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں یا ان کو موو کریں ان سارے کے سارے ٹیررسٹ کو، تاکہ پاکستان کی سرزمین پہ یہ اٹیکس نہ ہو. اور پاکستان میں جو سی پیک کا پروجیکٹس ہے، پاکستان کے اندر جو اتنے زبردست پروجیکٹس چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے پروجیکٹس اچھے طریقے سے چلتے رہیں. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ پاکستان ایک میسج دے رہا ہے بھارت کو بھی نیوکلر والے معاملے میں کہ پاکستان کا نیوکلر آرسنل ریڈی ہے، پاکستان کا نیوکلر جو پروگرام ہے وہ ریڈی ہے. پاکستان کو بھارت جو ہے وہ پاکستان پر بلا وجہ اٹیک نہیں کر سکتا. پاکستان کی کنونشنل فوج بھی ہر طرح سے تیار ہے، جو پاکستان کی مدر لینڈ، اپنے مادر وطن پاکستان کو دفاع کرنے کے لیے بھرپور ریڈی ہے اور آنے والے ٹائم پہ ریڈی بھی رہے گی. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ پلیز کمنٹس کیجیے گا، میں آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں وہ ویڈیو کے آخر میں ضرور دوں گا. آپ کے سوالات کے جوابات ٹویٹر پہ ہمیں فالو کیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @geopol_lab. میزبان علی عثمانی کو دیجیے اجازت، ملتا ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں. خدا حافظ.